بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کا تقاضا ہے کہ دو باتوں کو مد نظر رکھا جائے۔ یہ بات ہر طرف پھیل جانی چاہیے کہ نک کو سوبراج کے ایما پر مارا گیا ہے۔ اسی طرح سوبراج کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ ڈینی نے شیر دل کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ اب اسے کوئی اور بندوبست کرنا پڑے گا۔ کل تک یہ دونوں کام خود بخود ہو جائیں گے۔ اول خان بولا، ڈینی نے بتایا ہے کہ صبح والے حملے کے بارے میں نک نے سوبراج سے بات کی تھی۔ نک کے علاوہ دوسروں کے پاس بھی سوبراج کا سیٹلائٹ نمبر موجود ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ نک کی موت کے بعد سوبراج سے کسی نے بات کی ہو۔ وہ اپنا سینہ ٹھونک کر کہے گا کہ نک کو اس نے مروایا ہے۔ کہیں نہ کہیں سے یہ بات اخبار والوں تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ جلال بہت غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی خاص مقصد کے تحت ان دو نکات میں دلچسپی لے رہا تھا۔ یہی صورت شیر دل کے بارے میں ہے۔ اول خان کی بات جاری تھی، ابھی بہت وقت باقی ہے۔ صبح کے اخباروں میں شیر دل کی ہلاکت کے ساتھ اس کی لاش کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ جائے گی۔ سولجر بازار میں امریکی کمانڈو کی موت کا واقعہ تازہ ہے۔ سوبراج کو اندازہ ہو جائے گا کہ شیر دل کس کا نشانہ بنا ہے۔ سوبراج کمزور، زخمی اور ہراساں ہے۔ جلال نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، ہمیں کچھ پتا نہیں کہ وہ کہاں اور کس حال میں روپوش ہے۔ وہ جن حالات سے گزر رہا ہے ان میں اپنے سائے پر بھی اعتماد نہیں کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ ڈینی کو اس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ سوبراج کو جلد از جلد پتہ چلنا چاہیے کہ وہ اپنا ایک اہم ساتھی کھو بیٹھا ہے۔ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے گا کہ وہ نک کو راستے سے ہٹانے کے بعد کیا سوچ رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ جلال کے ذہن میں کوئی خاص بات چکرا رہی ہے جسے وہ الفاظ کے جامے میں لانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ مجھے اس سے بات کرنے میں کوئی عذر نہیں ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اسے چڑھا کر مجھے دلی راحت ملتی ہے، لیکن تم اس سے کیا بات کرو گے؟ ویرا نے درمیان میں ٹانگ اڑائی۔ میں یہیں بیٹھ کر بات کروں گا، اپنے کانوں سے سن لینا کہ میں کیا کہتا ہوں۔ اس سے پہلے چائے کی ایک پیالی ضروری ہے۔ جلال نے ہنستے ہوئے اپنا مطالبہ پیش کر دیا۔ غزالہ فرد شناس مہماندار تھی۔ اس کے ایما پر ایک آدمی کچن میں مصروف تھا۔ اسے نئی ہدایت دینے کی دیر تھی کہ بہت سے لوازم کے ساتھ چائے کی ٹرالی آ گئی۔ چائے کا دور ذرا طویل ثابت ہوا۔ اس دوران میں ہلکی پھلکی باتیں ہوتی رہیں جن کا کام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آخرکار وہ سلسلہ ختم ہوا، برتن سمیٹ لیے گئے تو جلال نے مجھے فون کی طرف متوجہ کیا اور میں سوبراج سے رابطہ قائم کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ہیلو سوبراج، میں ڈینی بول رہا ہوں۔ اپنے ریسیور میں اس کی آواز سن کر میں نے کہا، اچھا ہوا کہ تم نے فون کر لیا۔ اس کی دبانگ آواز میں عجیب سی وحشیانہ مسرت عود کر آئی۔ آج تمہارا یہ دوسرا فون ہے۔ تم نے ٹیلی ویژن پر سن لیا ہوگا کہ آخرکار میں نے نک سے اپنا بدلہ لے لیا۔ اسے جہنم واصل کیا جا چکا ہے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ تم کسی ویرانے میں نہیں، ایسے گھر میں رپوش ہو جہاں تم کو ٹیلی ویژن جیسی سہولت بھی میسر ہے۔ یہاں سب کچھ ہے۔ اس نے میری بات کاٹ کر فخریہ انداز میں بتایا، مجھے دنیا کی سب سہولتیں میسر ہیں۔ کیا نک کا انجام سن کر تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ میرے لیے اب یہ خبر پرانی ہو چکی ہے۔ کچھ دیر پہلے یہ بات معلوم ہوئی تھی، مجھے واقعی خوشی ہوئی تھی۔ وہ اس سے زیادہ برے انجام کا مستحق تھا۔ تم نے اسے مروا کر کافی دنوں بعد ایک نیک کام کیا ہے۔ اس پر تم مبارکباد کے مستحق ہو۔ میرے ذہن پر سے پہاڑ جیسا ایک بوجھ ہٹ گیا۔ اب میں یکسو ہو کر اپنے دوسرے مشن پر کام کر سکوں گا۔ اس کی آواز اور باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس وقت اس کی ذہنی حالت بڑی حد تک اعتدال پر آ چکی تھی۔ نک کے قتل کی خبر مل جانے کے بعد وہ بدترین ذہنی انتشار کے بھنور سے نکل چکا تھا۔ دوسرے مشن کے بارے میں کچھ سوچنے سے پہلے اپنے کارنامے کی فکر کرو۔ تمہارے دشمن اس کامیابی کو کسی اور سے منسوب کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ میرے انکشاف نے اسے پریشان کر دیا۔ کسی کو کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمہارے نام کو دبا کر یہ صحرا میرے ساتھ منڈنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ابھی تک کہیں سے تمہارا نام سننے میں نہیں آیا۔ میں نے سب کچھ چھوڑ کر یہ راہ اپنائی ہے۔ وہ مجھ سے میرا یہ اعزاز نہیں چھین سکتے۔ اس کی آواز قہر بار ہو گئی۔ ان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ ان کے غدار قرار دیے ہوئے کسی شخص نے پلٹ کر ان سے ان کی بے وفائی کا بھیانک انتقام لیا ہو۔ میرے خلاف اخبار زہر اگل رہے ہیں۔ اب
اخباروں میں میری طرف سے یہ بھی چھپے گا کہ نک کو میں نے مروا دیا ہے۔ غدار میں نہیں، وہ ملعون تھا جس نے میری برسوں کی رفاقت کو ایک پل میں خاک کر دیا۔ اس طرح تم ایک بہت بڑے قتل کا الزام اپنے سر لے لو گے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اب یہی الزام میرا انعام ہے، اخباروں میں اس سے بڑے بڑے الزام لگ رہے ہیں، اب ایک یہ بھی صحیح، میں ان کے ارادے ناکام بنا دوں گا۔ اخباروں کے صفحوں میں یہ بات امر ہو جائے گی کہ نک کو سزا میں نے دی تھی، وہ مجھ سے کریڈٹ نہیں چھین سکتے، مجھے برا کہا گیا ہے تو میں اتنا برا بن کر دکھاؤں گا کہ لوگ میرے نام سے تھرانے لگیں گے۔ ابھی تم اپنے کسی اگلے مشن کی بات کر رہے تھے، میں نے یاد دلایا، وہ بھی بہت جلد تمہارے سامنے آ جائے گا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اب مجھے کسی مدد یا رعایت کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی راہ خود بنا سکتا ہوں۔ دوپہر کو کہی ہوئی یہ بات میرے دل پر نقش ہو گئی ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں نک کو ٹھوکر مار سکتا ہوں تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ وہ جوش جنون میں بڑے بولنے لگا تھا۔ تمہیں اپنے اس آدمی کی کوئی خیر خبر ہے جسے تم نے نک کا کام سونپا تھا؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تم بار بار اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کے سوال سے ظاہر ہو گیا کہ وہ شیر دل کے انجام سے بے خبر تھا۔ وہ واقعہ اتنا تازہ تھا کہ شبراج کو اس کی خبر ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے ایک شیر دل آدمی کی تلاش ہے، میں نے دھیرے سے کہا۔ کیا کہا؟ میرے کانوں میں اس کی دھاڑتی ہوئی آواز گونجی۔ مجھے ایک شیر دل آدمی کی تلاش ہے، میں نے اپنا فکرہ دہرایا۔ ڈینی تم بہت کمینے آدمی ہو، تم مجھے کیا جتانا چاہ رہے ہو؟ میرے دوستی کے لیے بڑے ہوئے ہاتھ کو ٹھکرا کر تم نے اچھا نہیں کیا، شیر دل تمہارا دست راست اور مددگار تھا، میں نے تمہارا وہ ہاتھ کاٹ کر پھینک دیا ہے۔ نہیں، تم جھوٹے ہو، اس کی آواز میں بے اعتباری تھی۔ تم نے کہیں سے اس کا نام سن لیا ہے اور اب اس کی آڑ لے کر بے پر کی اڑا رہے ہو۔ نام ہی نہیں کہو تو میں تمہیں اس کے اڈے کا پتہ اور فون نمبر بھی بتا دوں۔ دھوبی گھاٹ کی آبادی میں اس وقت اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اوہ، اس کی آواز ایک بے ساختہ کرا سے مشابہ تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، میں تم جیسے لوگوں کا دوست ہوتا ہوں، دوستی نہ ہو سکے تو پھر دشمن ہو جاتا ہوں۔ میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ تم نے پاکستانی بننے کا ارادہ ترک کر دیا ہے، تم اس گمان میں ہوگے رپوش ہو کر اپنی من مانیاں کرتے رہو گے، اسی لیے تم کو میری طرف سے مہلت کی ضرورت ہے، ورنہ تم مجھ سے واسطہ رکھنا نہیں چاہتے ہو۔ یہ یاد رکھو کہ میں جس کے پیچھے لگ جاتا ہوں پاتال تک اس کا پیچھا کرتا ہوں۔ اگر تم نے شیر دل کو واقعی کوئی نقصان پہنچایا ہے تو اس سے مجھے صدمہ ہوگا، کچھ تکلیف بھی ہوگی۔ اس بار شبراج کا لہجہ بہت محتاط تھا، لیکن میرے لیے وہ کوئی اکلوتا مددگار نہیں تھا، اس جیسے کئی آدمی میرے لیے کام کرتے ہیں۔ تھوڑا سا وقت لگے گا، پھر وہ شیر دل کے حصے کا کام بھی سنبھال لیں گے، رفتہ رفتہ تم ان سے بھی محروم ہو جاؤ گے، شاید FBI والے تمہیں بھول جائیں گے، لیکن میں تمہیں من مانی نہیں کرنے دوں گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اس کی آواز سرد اور دھمکی آمیز تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم کسی بھی وقت مجھے آنکھیں دکھا سکتے ہو، تمہاری ہمدردیاں فرضی اور خود غرضی پر مبنی تھیں، تم مجھے دھوکہ دے کر گھیرنا چاہ رہے تھے۔ میں شروع سے اب تک غافل نہیں رہا، میں نے بھی تمہارا سر کچل دینے کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ اس کی باتوں میں ہلکا پن نہیں تھا، وہ کسی نہ کسی بنیاد پر وہ باتیں کہہ رہا تھا۔ میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ جس طرح میں اس کے ساتھ دوہرا کھیل کھیل رہا تھا، اسی طرح وہ بھی ہر قیمت پر مجھے نیچا دکھانے کے چکر میں لگا ہوا تھا۔ تم کسی خوفزدہ گیدڑ کی طرح چھپے ہوئے ہو، قانون کے محافظوں کو تمہاری تلاش ہے، FBI والے تمہارے لہو کے پیاسے ہیں، تم نے مجھ سے دشمنی مول لی ہوئی ہے، شیر دل مارا جا چکا ہے، تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ تم نے بزدلی اور خاموشی سے شیر دل پر وار کیا ہے، میں تمہیں بتا کر اس کا جواب دوں گا۔ میری طرح تم بھی پردوں میں چھپے رہتے ہو، میں تمہیں سامنے آنے پر مجبور کر دوں گا۔ شیر دل کا بدلہ اب میں جہانگیر سے لوں گا۔ اس کی زبان سے جہانگیر کا نام سن کر میرے بدن میں سنسنی کی لہریں سی دوڑ گئیں۔ وہ باہر کا آدمی ہے، اسے تم نے ہاتھ بھی لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں نے مضطرب ہو کر کہا۔ وہ کہیں کا بھی آدمی ہو، اس وقت میرے سامنے ہے، اس نے صفاقی سے کہا۔ وہ باہر کا آدمی ہو سکتا ہے تو شیر دل بھی باہر کا آدمی تھا، شیر دل تمہارے گندے کاموں میں تمہارا ساتھی تھا، جہانگیر میرا دوست ہے، اس کا میرے دندوں سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ نہ ہو اب اسی کی باری آئے گی، وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے میں سناٹے میں آ گیا، مجھے جہانگیر اور سلمہ کا مستقبل خطرے میں نظر آنے لگا تھا، پھر یکا یک میرے ذہن میں روشنی کی ایک طاقتور کرن چمکی اور میں نے
ایک گہرا سانس لے کر کہا، تم روپوش ہو گئے ہو لیکن تم اپنے پورے خاندان کو پناہ نہیں دے سکتے۔ تمہاری بیوی، بچے، ماں، باپ، بہن، بھائی، ان میں سے کوئی میرے قہر سے نہیں بچ سکے گا۔ جہانگیر کا بال بھی بیکا ہوا تو یہ سب عطاب میں آ جائیں گے۔ آ جائیں، اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں صرف اپنے لیے زندہ ہوں۔ اس کے الفاظ بہت سخت تھے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ میری دھمکی پر اس کا لہجہ اچانک ڈھیلا اور کمزور پڑ گیا تھا۔ پھر جو چاہو کرتے رہو، اور اب ہمارے درمیان کھلی جنگ ہوگی جس میں کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ ایک ایک کر کے تم اپنے تمام ساتھیوں اور عزیزوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ میں اس کی طرف سے جواب کا منتظر تھا، لیکن لائن پر گہرا سناٹا گونج رہا تھا۔ چند ثانیوں بعد مجھے احساس ہوا کہ اس نے میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی اپنا فون بند کر دیا تھا۔ شوبراج سے ہونے والی گفتگو نے اتنی تیزی سے رنگ بدلا تھا کہ آخر میں سب کے چہروں پر حیرت اور بے یقینی کے آثار ابھر آئے۔ چند ثانیوں تک کمرے کی فضا پر گمبھیر سکوت چھایا رہا۔ آخر کار اول خان نے زبان کھولنے میں پہل کی اور کہا، اب وہ کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچنے پر اتر آیا ہے۔ قصور شوبراج کا نہیں، کھمبے کا ہے۔ وہ کہیں آتا ہے نہ جاتا ہے، ہمیشہ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے۔ ویرا نے اس کی بات کاٹ کر نرم لہجے میں کہا، یہی حال جہانگیر کا ہے۔ وہ سب کی نظروں میں آیا ہوا ہے۔ اس کی دکان آگ کی نظر ہو گئی، لیکن اب اس کا فلیٹ دشمنوں کی نظروں میں آیا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اول خان نے اپنی بات جاری رکھی، میرے 2 آدمی ہر وقت وہاں موجود رہتے ہیں، میں انہیں مزید ہوشیار کر دوں گا۔ کسی نے ادھر کا رخ کیا تو بچ کر نہیں جا سکے گا۔ انہیں اسی وقت الرٹ کر دو، میں نے مستربانہ لہجے میں کہا۔ اس وقت شوبراج کی ذہنی حالت پر زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ہو سکتا ہے کہ وہ اسی وقت کسی کو جہانگیر کے پیچھے لگا دے۔ اول خان کو صورت احوال کی سنگینی کا پورا ادراک تھا۔ اس کے پاس اپنے ان آدمیوں سے براہ راست رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس نے فون پر اسٹیشن 4 کے ریڈیو روم سے رابطہ کر کے ہدایت دی کہ وہاں سے لاسلکی ریڈیائی رابطے پر ان دونوں کو ہدایت کی جائے کہ وہ اول خان سے فوری طور پر اس کے موبائل فون پر رابطہ کریں۔ اس کے بعد کمرے کی فضا پر سکوت چھا گیا۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی جگہ پر کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کیفیت زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہی۔ 5 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ اول خان کے موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہم لوگوں کے لیے اپنے دشمنوں کے چہرے جانے پہچانے تھے، مگر اسپیشل ٹاسک فورس کے عام اہلکاروں کے لیے وہ سب اجنبی تھے۔ اول خان کی ہدایت پر وہ صرف ایسے لوگوں کے منتظر تھے جو جہانگیر کے خلاف کچھ معاندانہ عزائم رکھتے ہوں۔ اول خان نے اپنے آدمی کو بتایا کہ دشمن وقت اور خطرات کی پرواہ کیے بغیر کسی بھی وقت جہانگیر کے گھر پر ایک مرتبہ پھر حملہ کر سکتا ہے، اس لیے ان دونوں کو ہر وقت بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت تھی۔ بات زیادہ پرانی نہیں تھی۔ چند ہی روز پہلے سنیل کے بھیجے ہوئے بدماشوں نے جہانگیر کے گھر پر دعویٰ بول کر اسے اغوا کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں چارلی نامی ایک مقامی بدماش ہمارے قبضے میں آیا تھا۔ اس کی زبانی پتہ چلا تھا کہ اس کام کے لیے سنیل نے 50,000 روپے کے عوض اس کی خدمات حاصل کی تھی۔ وہ ان لوگوں کا معمول کا طریقہ کار تھا۔ وہ اپنی کھال بچانے کے لیے بھاری معاوضے پر مقامی بدماشوں سے کام لے رہے تھے۔ چارلی کے بعد انہوں نے شیردل کو بھی اسی طرح استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ ان دنوں شوبراج کے ستارے یاور نہیں تھے۔ جہانگیر کافی دنوں سے کلفٹن کے علاقے میں ایک محفوظ رہائشی عمارت کے فلیٹ میں رہ رہا تھا، جہاں اسے روزمرہ زندگی کی تمام تر آسائشوں کے ساتھ خاصا تحفظ بھی حاصل تھا۔ اس عمارت کا اپنا حفاظتی نظام تھا۔ وہاں گراؤنڈ فلور پر موجود مسلح محافظ 24 گھنٹے ہر آنے جانے والے اجنبی چہرے پر نظر رکھتے تھے۔ چارلی والے واقعے کے بعد انہوں نے اپنی دیکھ بھال میں زیادہ سختی کرنی شروع کر دی تھی۔ پروجیکٹ کے ان تنخواہ دار محافظوں کے علاوہ ایس ٹی ایف کے 2 مسلح آدمی ہر وقت اس عمارت کی نگرانی کر رہے تھے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ ان دوہرے انتظامات کی موجودگی میں شوبراج کے بھیجے ہوئے آدمی اپنے عزائم میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اول خان اپنے آدمیوں کو ہدایت دے کر ہمارے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ جلال کے ذہن میں ان واقعات کے بارے میں نہ جانے کیا کھچڑی پک رہی تھی کہ وہ بہت الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ذہنی طور پر وہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ شوبراج سے بات ہو گئی ہے۔ اول خان نے جہانگیر کی حفاظت پر مامور اپنے آدمیوں کو ہوشیار کر دیا ہے۔ پھر تم کیوں پریشان نظر آ رہے ہو؟ میں نے جلال کا شانہ ہلاتے ہوئے اسے چھیڑا۔ معاملہ خاصا سنگین ہوتا نظر آ
رہا ہے جب تک صبح کے اخبارات میں شوبراج کا یہ بیان نہیں آ جاتا کہ نک ہاروے کو اس نے مروایا ہے، میرا ذہن ہلکا نہیں ہو سکے گا۔ وہ جواب دیتے ہوئے جلال کے ہونٹوں پر افسردہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ لیکن کیوں؟ ویرا نے زور دینے والے انداز میں سوال کیا۔ یہ دوسری بار ہوا ہے کہ ڈینی کا نام بہت مشتبہ انداز میں سامنے آنے والا ہے، جلال نے اسی پرخیال لہجے میں کہا۔ کیوں؟ ایسی کیا بات ہوئی ہے؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ حیرت ہے کہ ابھی تک تمہارے ذہن میں پورا منظر نامہ نہیں آ سکا۔ جلال کی آواز سرد اور سپاٹ ہو گئی۔ امریکی میرین کمانڈوز نے شوبراج کو ہلاک کرنے کے لیے سنیل کے گھر کا رخ کیا تھا جہاں وہ پناہ گزین تھا۔ ان دونوں کو وہاں شوبراج کا سایہ تک نہیں ملا۔ ویرا نے اس کی بات درمیان سے اچک لی۔ ان دونوں کا اول خان اور ڈینی سے تصادم ہوا، ان میں سے ایک مارا گیا، دوسرا بے ہوشی کی حالت میں پکڑا گیا۔ اہم ترین بات یہ تھی کہ ان دونوں کمانڈوز کو ہلاک اور بے ہوش کرنے کے لیے ان کے جسموں میں سریع الاثر زہروں کی خفیف سی مقدار انجیکٹ کی گئی تھی۔ لال نے اسی متانت کے ساتھ کہا، یہ طریقہ اب ڈینی سے موسوم ہو چکا ہے۔ ان کے لیے یہ بات ناقابل فہم رہی ہوگی کہ شوبراج کی خفیہ پناہ گاہ کے قرب و جوار میں ڈینی کیا کر رہا تھا۔ شاید تم بھول رہے ہو، اول خان نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ نک نے کرنل داور سے بات کرتے ہوئے اس الجھن کی وضاحت کر دی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ڈینی کو بھی کہیں سے شوبراج کی کمی گاہ کی بنک مل گئی تھی، وہ بھی سولجر بازار جا پہنچا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ دونوں فریق وہاں اتفاق سے یکجا ہو گئے اور شوبراج کو نشانہ بنانے کے بجائے آپس میں لڑ پڑے۔ مجھے سب یاد ہے، جلال کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تیر گئی۔ اس واقعے کی ایک تکون بنی تھی۔ ڈینی، شوبراج اور نک، اس میں کسی کا کچھ نہیں بگڑا۔ نک کا ایک کمانڈو مارا گیا، دوسرا بے ہوش ہوا۔ تازہ ترین واقعے کی تکون بھی بالکل یہی ہے۔ اس کے نتیجے میں نک کے ساتھ شیردل بھی مارا گیا اور کفیل پکڑا گیا۔ کفیل ہوش میں آتے ہی شیردل کی نشاندہی کرے گا، وہ ڈینی کے مخصوص زہر سے مارا گیا ہے۔ جب تک شوبراج شیخی میں آ کر نک کے قتل کی ذمہ داری اپنے سر پر نہیں لے لیتا، بادل نظر میں یہ سمجھا جائے گا کہ ڈینی نے پہلے شیردل کے آدمی کے ذریعے نک کو مروایا، پھر شیردل کو بھی مار دیا۔ میرے دوست، میں نے جلال سے مخاطب ہو کر کہا، تمہاری یہ اندیشے بجا ہیں، لیکن تم نک کی موت سے کچھ زیادہ پریشان ہو گئے ہو۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو شوبراج کسی بھی وقت کسی بڑے اخبار کے دفتر سے رابطہ کر کے نک کا قاتل ہونے کا دعویٰ کر ڈالے گا۔ پھر کفیل زخمی اور بے ہوش ہے، کل دن سے پہلے اس کا بیان لینے کی نوبت نہیں آ سکے گی۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ شیردل ایک بدماش تھا۔ اس کی موت کی خبر ضرور پھیلے گی، لیکن اس کے قتل کے صحیح اسباب کا تعین کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم کی نوبت دیر سے آئے گی۔ وہ نتائج آنے سے پہلے صبح کے اخبارات میں شوبراج کا اعلان چھپ چکا ہوگا۔ فرض کرو کہ یہ سب کچھ یوں ہی ہوتا ہے، پھر بھی اس بات کا کیا جواز ہوگا کہ تم شوبراج کے ساتھ مسلسل نک کے خلاف کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو؟ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ بات نک سے بڑھ کر امریکی مفادات تک بھی پہنچ سکتی ہے، ویرا نے جلال کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے ڈینی اور شوبراج نے ایکا کر لیا ہے۔ ایسا سوچنے والوں کی عقلوں پر ماتم کرنا پڑے گا۔ میں نے خوش دلی کے ساتھ ہنستے ہوئے کہا، پچھلی بار اگر ایک امریکی کمانڈو مارا گیا تھا تو آج شوبراج کا ایک قابل اعتماد آدمی میرے ہاتھوں جہنم واصل ہوا ہے۔ یہ دونوں واقعات کا بنیادی فرق ہے۔ اگر تم شیردل پر انگوٹھیوں والا زہر استعمال نہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس بار اول خان نے اپنی رائے دی تھی، قتل کے اس مخصوص طریقے کی وجہ سے تمہارا نام ضرور لیا جائے گا۔ اگر میں کچھ اور طے کر بھی لیتا تو اس پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا۔ شیردل کا اڈا گنجان آبادی میں ہے، جہاں گھروں کی دیواریں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ ایک گھر میں زور سے بولنے کی آواز آسانی سے دوسرے میں سنی جا سکتی ہے۔ شیردل کو ٹھکانے لگانے کے صرف دو راستے تھے جن پر عمل کر کے میں رازداری اور خاموشی کے ساتھ واپس لوٹ سکتا تھا، زہر یا بھیم گن، اور ان دونوں پر میرے نام کی چھاپ لگ چکی ہے۔ ظاہر ہے، میری وضاحت پر اول خان نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، وہاں کسی کو بھی شبہ ہو جاتا کہ شیردل کے ساتھ کوئی واردات ہو گئی ہے تو وہاں تمہارا صحیح سلامت نکل آنا دشوار ہو جاتا۔ یہ تمہاری
ناگزیر مجبوری تھی۔ اس وقت تمہاری کیا پوزیشن ہے؟ میں نے جلال سے پوچھا۔ بہت نازک ہے، وہ ہنس کر بولا۔ نک کی موت کے اثرات دور تک محسوس ہوں گے اور شاید دیر پا بھی ثابت ہوں۔ تمہارا شیر دل واقعی شیر دل ثابت ہوا۔ اول خان نے داد دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نک کو اتنی آسانی سے راستے سے ہٹایا جا سکے گا۔ شوبراج اب بھی یہی سمجھ رہا ہوگا کہ شیر دل نے اس کے اشارے پر نک کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کیا ہوگا۔ سلطان شاہ بولا، اس بیچارے نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورے خلوص سے پورا کیا، لیکن تم نے اسے کوئی اچھا صلہ نہیں دیا۔ وہ بیچارہ نہیں تھا، میں نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ نہ جانے کتنے لوگوں کا قاتل تھا اور اب بھی 1.5 لاکھ لے کر کسی کو بھی مارنے کے لیے تیار تھا۔ ایسے موذی کا مر جانا ہی بہتر تھا۔ جو لوگ چند پیسوں کے عوض خود کو بیچ دینے پر تلے رہتے ہیں، ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ وہ جب تک جیتے ہیں دوسروں کا خون پی کر جیتے ہیں۔ یہ سب ہو رہا ہے، لیکن میں محسوس کر رہی ہوں کہ جہانگیر کے بارے میں شوبراج کی دھمکی کو کوئی بھی زیادہ اہمیت نہیں دے رہا۔ ویرا نے اچانک وہ ذکر نکال لیا۔ اس سے زیادہ اور کیا اہمیت ہوگی کہ اول خان نے سب سے پہلے اپنے آدمیوں کو اس کی خصوصی حفاظت کی ہدایت دی ہے۔ اب ہم وہاں ٹینک تو کھڑے نہیں کر سکتے، میں نے قدرے ترشی سے کہا۔ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے، غزالہ نے تحمل سے کہا۔ تمہارے ذہن میں کوئی نئی بات آ رہی ہے تو وہ بھی کہہ ڈالو۔ ہم میں سے کسی نہ کسی کو اس کے گھر پر موجود رہنا چاہیے، ویرا نے اپنی رائے دی۔ میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا، میں نے بے اعتنائی سے جواب دیا۔ ہم میں سے کسی کو وہاں ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا، اور کچھ نہیں تو اس کی دل جوئی ہوتی رہے گی، ویرا بولی۔ وہ شوبراج کی تازہ ترین دھمکی سے بے خبر اور اپنے گھر میں مطمئن بیٹھا ہوا ہے، اسے کسی کی طرف سے دل جوئی کی ضرورت نہیں۔ اگر اس کے لیے تمہارا پتا پھڑک رہا ہے تو پھر تم ہی وہاں چلی جاؤ، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ میں خوشی سے وہاں جانے کے لیے راضی ہوں۔ آج کے دور میں ایسے مخلص دوست نایاب ہوتے ہیں، لیکن تم کو اس کی ذرا بھی قدر نہیں ہے۔ میں نے اسے کوئی جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تم میری پوزیشن کی بات کر رہے تھے۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد ہلال نے میری طرف متوجہ ہو کر کہنا چاہا، لیکن میں نے اس کی بات اڑا دی۔ تمہاری پوزیشن مجھے معلوم ہے، تمہارا دل ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، تم وہی سوچتے ہو جو ہم سوچتے ہیں۔ میں تمہاری سرکاری پوزیشن کی بات کر رہا تھا۔ اسی وقت ویرا نے خاموشی سے اپنی جگہ چھوڑی اور کسی سے کچھ کہے سنے بغیر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ویرا ہمیشہ سے موڈی عورت تھی، اس کے وہ انداز ہم میں سے کسی کے لیے بھی نئے نہیں تھے۔ کسی نے اس کے چلے جانے پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں نے کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا اور اسے نظر انداز کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ ہر طرف شام کا اندھیرا اتر آیا تھا اور ویرا کے اعصاب پر شراب کی طلب سوار ہونے لگی تھی۔ وہ کسی سے کچھ کہے سنے بغیر اپنی پیاس بجھانے کے لیے اپنے کمرے کی طرف گئی ہوگی۔ وہ ویرا کی ایسی موروثی عادت تھی جسے چھڑانا کسی کے بس کا روگ نہیں تھا۔ میں نے اسے جب بھی الکوہل کے مضر اثرات کے بارے میں کچھ سمجھانے کی کوشش کی، اس نے یہ کہہ کر میرا مضحکہ اڑانا شروع کر دیا کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ اس کے بتائے ہوئے حساب کی رو سے میں عین عالم شباب میں پہنچنے تک اتنی شراب پی چکا تھا جتنی کوئی عادی شراب بھی اپنی ساری عمر میں نہیں پی سکتا۔ اپنی زندگی بھر کا کوٹا پورا کر کے اگر میں نے وہ کبھی مشغلہ ترک کر دیا تھا تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا۔ وہ کہتی تھی کہ جب اس کا کوٹا پورا ہو جائے گا تو وہ بھی میری طرح شراب نوشی سے تائب ہو جائے گی۔ آثار و قرائن یہ بتا رہے کہ ویرا کو زندگی بھر اپنا کوٹا پورا ہونے کا احساس نہیں ہو سکے گا۔ وہ اپنے آخری سانس تک شراب خانہ خراب کے طلسم میں گرفتار رہے گی۔ یہ عقدہ سمجھ میں آ جانے کے بعد میں نے اسے روکنا ٹوکنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے بھی جو کچھ کہا اپنی سرکاری پوزیشن کے بارے میں کہا تھا۔ پہلے جو کچھ ہوتا رہا اسے امریکی کسی نہ کسی طرح سہ گئے، لیکن آج کے بدلے ہوئے حالات میں ان کے جارحانہ عمل کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا وہ ایک عام واقعہ ہے۔ اس قسم کے واقعات دنیا بھر میں رونما ہوتے رہتے ہیں، ان پر بہت ادم ہوتا ہے، لیکن آج تک دنیا کا کوئی بھی ملک ایسے واقعات 100% تدارک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں نے کہا، بات گھوم پھر کر اسی نقطے پر آ جاتی ہے جو اول خان نے اٹھایا تھا۔ جلال نے ایک گہری سانس لے کر تھکی ہوئی آواز میں کہا،
کفیل اور شیر دل کا تعلق زیادہ دیر تک پوشیدہ نہیں رہے گا۔ وہ اس بات کا بتنگڑ بنانے کی کوشش کریں گے کہ شیر دل کو تم نے مارا ہے اور اس طرح نک کے قتل کے حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس واقعے میں کہیں نہ کہیں تمہارا ہاتھ ضرور ملوث ہے۔ اول خان خاموش رہا، اس کے چہرے پر گمبھیر سنجیدگی طاری تھی۔ آخر غزالہ نے مضطربانہ انداز میں کہا، جب صوبراج ساری ذمہ داری اپنے سر لے گا تو شیر دل کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ یہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں، تم کہہ رہی ہو۔ وہ صوبراج کے بیان کو زیادہ وقت نہیں دیں گے، اپنے مطلب کے حقائق پر زور دیں گے۔ جلال نے غزالہ کو سمجھانے کی کوشش کی، آج کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ شیر دل ایک زہریلی سوئی کا شکار ہوا ہے۔ ڈینی کے کئی حریف ایسی سوئیوں کے شکار ہو چکے ہیں۔ شاید وہ یہ دلیل اپنائیں گے کہ شیر دل کا قاتل ہی نک کا اصل قاتل ہے۔ اس نے اپنی پردہ پوشی کے لیے شیر دل کو مار ڈالا، ورنہ قانون کے رکھوالے کفیل کے سہارے شیر دل تک پہنچ جاتے اور اس سے اصل قاتل کا کوئی نہ کوئی سراغ مل جاتا۔ شیر دل کی موت سے وہ راہیں مسدود ہو گئیں۔ صورت احوال واقعی بہت گنجلک ہے، میں نے اعتراف کیا۔ کیا ہم اس معاملے میں وقت سے پہلے اور شاید ضرورت سے زیادہ دماغ سوزی کر رہے ہیں؟ ابھی واقعہ تازہ ہے، ہمیں آج رات سکھ کی نیند سو جانا چاہیے۔ صبح دیکھیں گے کہ صوبراج نے کیا گل کھلائے ہیں، اس کے بعد ہی نیا نقشہ سامنے آ سکے گا۔ ہاں، جلال ہولے سے ہنس دیا۔ انگریزی محاورے کے مطابق ہم جاڑیوں کے گرد بھٹک رہے ہیں، شکار کا دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ گھوم پھر کر ایک جیسے خطرات اور خدشات سامنے آ رہے ہیں۔ بس کھانے کی تیاری کرو، میں نے غزالہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ آج ہم سب ایک ساتھ ڈنر کریں گے، یہ موضوعات کل زیر بحث آئیں گے۔ جلال لاکھ انکار کرتا رہا، وہ دیر سے کھانا کھانے کا عادی تھا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کی سہولت کے لیے اسی وقت میز لگانے کی فیصلہ کن ہدایت جاری کر دی تاکہ اس کا زیادہ وقت خراب نہ ہو۔ غزالہ گھر میں موجود افراد کی تلاش میں اٹھ گئی۔ جب سے اول خان نے 2 محافظوں کی صورت میں ہمیں ایسے افراد فراہم کیے تھے جو گھریلو کاموں میں بھی بھرپور مہارت رکھتے تھے، غزالہ کے سر سے کام کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اس کی سرسری ہدایت پر ہر کام اس قرینے سے انجام دیتے تھے کہ دل خوش ہو جاتا تھا۔ چند منٹ بعد ہی غزالہ بوکھلائی ہوئی واپس آئی۔ اس نے بتایا کہ ویرا اپنے کمرے یا باتھ روم میں تھی، نہ گھر کے کسی اور حصے میں۔ ہم سب کے لیے وہ خبر ایک دھماکے سے کم نہیں تھی۔ میں اٹھ کر تیزی سے ویرا کے کمرے کی طرف گیا تو وہاں کی فضا میں الکوہل کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ تپائی پر بلیک لیبل کی بوتل اور ایک گلاس میں بچی ہوئی اسکاچ کی چند بوندیں چگلی کھا رہی تھی کہ کہیں جانے سے پہلے ویرا نے اسکاچ کا ایک لمبا گلاس لیا تھا۔ پھر مجھے مسحری پر بے ترتیبی سے پڑے ہوئے وہ کپڑے بھی نظر آ گئے جو کچھ دیر پہلے ویرا کے سڈول بدن کی زینت بنے ہوئے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل بھی بکھری بکھری سی نظر آ رہی تھی۔ اب ظاہر تھا کہ ویرا لباس بدل کر پوری تیاری کے ساتھ گھر سے نکل گئی تھی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔